452 میں اپنا نشیدہ شروع ہونے والی ہے. آپ تمام اللہ سے پیش کی درخواست ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
محمد کا نواسا جگر تھا کہ مولا تک رہے بچے کا جگر تھا لیکن ابو میں ڈوبا ہوا بیچی کا کرتا کربلا سے اسیر ستم چلے جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سرور نہ بدر دو علم چلے روٹے سروں کو پیتے پابند غم چلے سے کہا بھائی ہم چلے زینب نے لاش سے کہا بھائی ہم چلے مرنے سے آپ کے میں ایزا اٹھاتے ہو دربار میں یزید کے سرنا رنگے جاتے ہو دربار میں یزید کے سر ننگے جاتے ہوں اے ہائے ہائے میرے مسافر کرب و بلا حسین اے ہائے ہائے میرے غریب میرے میں لقا حسین اے ہائے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہائے ہائے تمام ٹکڑے ہوا حسین ہائے ہائے تمام تیرا ٹکڑے ہوا حسین آجے گلے پہ خنجر داد چل گیا ہائے ہائے تڑا تڑا کے تیرا دم نکل گیا ہائے ہائے تڑا تڑا کے تیرا
دم نکل گیا نین والی یہ بساط تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی خاک میں ذمہ کی ریاضت تجھے ملی اے زمین شام امامت تجھے ملی اے زمین شام امامت تجھے ملی دامن تیرا بارا میری میں تیرے باعث زینب چڑھ گئی سرحد میں تیرے باعث زینب چڑھ گئی یہ کہہ کے سر کو پیٹ کے روئی وہ دل جلی آ کر نجات سے حال میرا دیکھو یالی بیٹی کی ہے بدی کہتی یہ مالیا سے وہ باتش میں تر چلی کہتی یہ مالیا سے وہ باتش میں تر چلی میں کربلا محلہ میں لوٹ گئے پردیس میں آگے برات ہے پردیس میں آگے برادر سے چھوٹ گئی مہماں بلا کے سے دغا کی لائنوں نے کیا کیا نام پہ جو رو جفا کی لائنوں نے مجھے بھی ذرا نہ شرمو آیا کی لائنوں نے گردن قضا سے شہر جدا کی لائنوں گردن قضا سے شہر جدا کی لائنوں میں جلائے ستم شاد ہو گئے ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے ہم کربلا میں آ کے برباد ہو گئے رب لوٹ کے کربلا امیر ہو غریب ہو چنگیواس ہو تونگر ہو جہاں بھی امام کی پھولوں کا ابتدا بچھا ہوئے اسی جگہ پر پس گھر میں جنت خاتون تشریف وہ جب دیکھتے ہیں اتنے ڈھیر سارے مومن میرے بچے دیکھو سے آتے اکٹھے ہوئے وہ ایک دعا دیتے ہیں بستی میرے شیعوں کی رہے خلق میں آباد بستی میرے شیعوں کی رہے خلق میں آباد خدا رکھے سلامت کے لوگوں کی اولاد دنیا میں رو کر ہمیں یاد کریں گے قبر میں لوگوں کی شفاعت کریں گے صلوات پڑھیں امام جامع صادق در فرمانے دنیا میں جیڑا بھی بندہ بلند آواز نہ درود بھی جیسی وہ تو رزق کی کبھی کمی نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ
العالمین صلوات پڑھے سامنے اللهم صل علی محمد الف لام میم ذالک الکتاب میں تھوڑے سامنے پڑھیا الف لام میم میم تو محمد محمد تو محمد سرکار کی آل کیڑی آل آئی حضور اردو میں پڑھیے تاکہ ہم سب سمجھ سکیں آل رسول دی کہہ دیو کہ درگ شام بازارانو آل رسول دی کہہ دیو کہ درگ شام بازارانو ریت گرم تے ترنا پہ گیا یسرب دے سردارانو آل رسول دی کہہ دیو کہ پتر بلا مارے گا سارے تنکا دنیا مظلوم دیا لکھتا جی بالا گا گیتیاں زینب تے کلثوم دیا مارنے لگ پہ پتھروں نال مارنے لگ پہ پتھروں نال گھبرایا نے پردے دارانو آل رسول دی کہہ دیو کہ وچ کربل دی کہہ دیو کہ یسرب دی سردار آئی تھی علی دی خطیبہ پڑے سر ننگے بازار آئی مہرنے لگ پہ پتھروں نال گھبرائے میں پردے دارانو آل رسول دی کہہ دیو ترے شاماں بچ جگی دنیا دے سزات دلو کھیاں بلا پہلی شاماں مار کے جدرے تر دنیا دارا جایا بلا دنی شام بچ کرے بل دے بائی پریجی شام تورے شام گیاں جت زینب دکیاں گوایاں کہنا دی قیمت دا بندے لتھا بن دے وچے یو سورا دا ہر زخم نو سینے پہ جھال کے بائی زین تو گر کہ زمین توڑی رہا وچ تیرنو چھلے کے چلنا میں دین بچ پوے لے سامنے دے جھل کے ایڈا ڈاڑ یزید نے ظلم کیتا ہمارا شبیر گھر وچ ساڈے کے محمد والے محمد پر بلندر شلوات اللهم صل على محمد وآل محمد رحم اللہ من کرم خاک
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية الإكرام على سيد أسد ما في الوجود سر الله بكل موجود نقطة داعي الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى صفدين جد الحسن والحسين القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ورسوله ونذيره وأمينه وأمينه وأخيه وأشرف الإبرة وذريته وباب الحكمة وباب الحكمة وناطق الحجة سيد المسلمين أمير المؤمنين أبي أبي طالب غالبنا كل غالب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيلين فاتح باب الخير حافظ مرحبا تنوالد شفيع شفق قال في شانه ذرة الولي يوم الخندق أفضل عبادة الأخلاق ثم الصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين المنتظرين المنتخبين ورحمة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتق الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 55 آیت ہے اور یہ 6واں پارہ ہے اور نزول کے بعد سے قرآن مجید کا 112 جو ہے مدنی سورہ ہے. اس میں ٹوٹل 175 آیتیں ہیں جو وقفے وقفے سے مدینے میں دین اسلام کی ضروریات کے مطابق نازل ہوتی ہیں. اس سورہ کی فضیلت کے مطابق ہمارے پانچویں امام محمد امام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس سورہ کو سورہ جمعہ یعنی شب جمعہ اگر تلاوت کرے گا تو اس کا ایمان جو ہے کبھی ظلم سے جو ہے ظلم کی طرف نہیں مائل نہیں ہوگا اور وہ زندگی میں کبھی جو ہے شرک کو اپنی زندگی میں نہیں ہوگا. تو اسلامی بڑی مشہور و معروف آیت ہے سورہ مائدہ کی. میں آج کی مجلس تمہید کے طور پر خاص کروں کہ یوں تو قرآن مجید کی ایک ادنا سی آیت بھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. لیکن قرآن مجید کا مفہوم مقصد منشا اور حقیقی مطالب کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں سے ربط ضروری ہے ورنہ معنی اور مفہوم جو ہے تشنا اور غور طرف رہ جائیں گے. قرآن مجید کی 6666 آیتیں 114 صورتیں 30 پارے سب کے سب اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور بشر نو کی ہدایت کے لیے نازل ہے. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی بعض آیتوں میں خاص چمک دمک نظر آتی ہے. قرآن مجید کی آیت جو ہے
وہ فقط ہماری تلاوت کے لیے نہیں، یہ صرف تلاوت تو مقدمہ ہے. اصل چیز ہے قرآن کی تلاوت سے انسان سبق حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، غور و فکر کرے. تو جتنی جہاں جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا جو ہے ثواب ہے، ہمارے جو ہے ائمہ علیہ السلام سے جو حدیثیں وارد ہوئے ان سب کو اگر یکجا کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک انسان کو قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ ثواب اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنے کے لیے، سمجھنا غور و فکر کے لیے، غور و فکر علم و دانش کے لیے، علم و دانش عمل کرنے کے لیے، اور عمل دنیا والوں کو دکھانا مصروف ورنہ ریاکاری کو شمار. تو اعزائے گرامی، قرآن مجید کسی شاعر کی شاعری کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ کلام الہی ہے، ایک فیصلہ کن قول مبارک ہے. اس کی ہر آیت، ہر نقطہ، ہر آراب وہ حق ہے. اور یہاں تک کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق تلاوت تو بہت دور کی بات ہے، فقط قرآن مجید پر نظر کرنا جو ہے بات ہے. اور اس کے آگے جو مفہوم ہے اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے والدین خواہ اگر کافر کیوں نہ ہو تو پروردگار جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس کو بخشنے کا ضامن ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب دیوان امیر المومنین انسانوں کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں کہ دواؤں کا فی کا وما تصب وداؤں کا من کا ولا تصب وانت الکتاب المبین الذی بأحرف یظہر مظہر وتزم انکا جرم صغیر وفیکا کمل عالم اکبر. اے انسان، تیرے جو ہے تیری مصیبتیں جو ہے، تیری پریشانیاں جو ہے وہ خود تیرے وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہوں مگر تو اس کا شعور نہیں رکھتا. تیرے امراض خود تیری ہی وجہ سے پیدا ہوتا ہے مگر تجھے اس علاج کا شعور نہیں. تو ایک روشن کتاب کی مانند ہے، کتاب المومنین، تو ایک روشن کتاب کی مانند ہے جس کے ایک حرف سے جو ہے چھپی ہوئی پوشیدہ صفات کا اظہار ہے. پتہ جب معلوم کا جرم صغیر، اور تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم سمجھتا ہے، حالانکہ تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم اکبر سمجھتا ہے. آواز بلند صلوات. اس سورہ مائدہ کی آیت ہے اور یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. انما یہ کلمہ حصر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا سوائے اس کے اور کوئی کلمہ حصر ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں. تو سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ تمہارے سرپرست اور تمہارا حاکم جو ہے وہ اللہ ہے اور وہ رسول ہے. اور کون ہے؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زائد زکات ادا کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے بھی ایسے صاحبان ایمان کو اپنا ایمان، اپنا سرپرست اور حاکم مان لیا، گویا ایسا ہے کہ وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہوگا. ان حزب اللہ الغالب، اور اللہ کا لشکر جو ہمیشہ غالب رہے گا. آواز بلند صلوات. تو انجامی اس آیت کا راوی جو ہے وہ
شان نزول کے سلسلے میں اس کو جو حضرت ابو ذر غفاری ہیں، ابو ذر غفاری، اور جن کا نام جو ہے تاریخ اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جندب بن جنادہ نام تھا، جندب بن جنادہ نام تھا، ان کا جو ہے لقب جو ہے وہ ابو ذر ہے، اور یہ تیسرے چوتھے یا پانچویں درجے کے مسلمان ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنا سلمان محمدی کے بعد دوسرے درجے کے صاحب ایمان ہیں، اور یہ ایمان لانے کے بعد اپنے ملک چلے گئے تھے، اور اس لیے جو ہے جنگ بدر احد خندق میں آپ نے شرکت فرمائی. اور ختمی مرتبہ نے جو ہے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے میری امت میں شبیہ عیسیٰ ابن مریم کے مانیں گے، شبیہ عیسیٰ ابن مریم کے مانیں گے. آسمان میں کسی ایسے انسان پر سایہ نہیں کیا ہوگا، زمین میں کسی ایسے انسان کا بوجھ برداشت نہیں کیا ہوگا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. تفسیر مجموع البیان میں ختمی مرتبہ سے روایت نقل کی ہے علامہ شیخ قمیصی نے کہ اس میں یہ روایت ہے کہ اے ابو ذر، ختمی مرتبہ نے ابو ذر کو مخاطب ہوا، اے ابو ذر میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، جس سے آپ کے مقام اور مرتبے کا ایک انسان جو ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب امیر المومنین نے نماز ہو رہی تھی اسی دوران جو ایک سال ہے کیونکہ آپ نے ختمی مرتبہ کی ابتدا میں نماز ادا کی، تو جب نماز پہ تھا تو یہ معلوم ہوا کہ اسی دوران جو ایک سال ہے، سائل نے جو ہے مسجد نبوی میں آ کے سوال کیا، کئی مرتبہ سوال کیا، ظاہر ہے کہ نمازی اپنے نماز سے مشغول تھے، کسی نے جو ہے اس کے سوال کا جواب نہ دیا. جب وہ مایوس ہو گیا تو پتا اس نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب بدل دیا. پروردگار میں تیرے نبی کی مسجد میں نے تیرے نبی کی مسجد میں سوال کیا، لیکن کسی نے میرے سوال کا جواب نہ دیا. اسی اثنا میں ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے وہ حالت رکوع میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے، کہ اسی اثنا میں جب کئی مرتبہ اس نے یہ صدا بلند کی تو آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چھوٹی انگلی میں آپ کی انگلی دی، آپ نے ایسے اشارہ کیا، سائل کی نظر پڑی، سائل آیا اور اس نے انگوٹھی اتار دی، سائل آیا اس نے انگوٹھی اتار دی. اب حضرت سلیمان کی پوری حکومت انگوٹھی میں تھی، جس کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، چرند پرند ہر مخلوق کے باپ کے قبضے میں تھی، لیکن علی نے وہ انگوٹھی سائل کو زکات میں لے دی، جس کی قیمت جو ہے ملک شام کے خراج کے برابر تھی، جس کی قیمت ملک شام کے خراج کے برابر تھی. تو آئیے دیکھا آپ نے اب تاریخ کے ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی، انہوں نے بھی کیا کہا کہ حالت نماز میں 40 یا 80 انگوٹھی جو ہے حالت نماز میں دے دی. اور عالم یہ تھا کہ جب ان کے گھر پر کوئی گپ بات کرتا تھا تو وہ مڑ کے دیکھتے تھے، ایسا تو نہیں کہ اللہ کا فرشتہ محمد والے محمد تو انصاف سے بتائیے کہ عام انسان میں یہ کہاں سے بات پیدا ہو سکتی ہے؟ عام انسان میں کہاں سے بات پیدا ہو سکتی ہے؟ حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے، تاریخ اسلام کی کتابوں میں موجود ہے، اور جو مفسرین جو ہے مؤلف جو ہے بڑی زور و شور سے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. 40 در سے یا 80 در سے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا تھا. میں کہوں گا کہ مسلمانوں
40 درسے یا 80 درسے تقسیم کرنا اور بات ہے، اور ایک درسے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دینا مطابق ایک درسے اونٹوں کی قطار دے دینا، یہ ابھی طالب کے فرزندوں کا کام، علی اور اولاد علی کا کام۔ آئیے کیونکہ تمیم کی حد تک ہے لہذا اسی کو کور کر لیتا ہوں۔ چلا پڑے محمد علی حضرت نبی کے غلام قمر سائل نے روٹی کا سوال کیا، ایک روٹی کا سوال کیا، بلایا امیر المومنین نے قمر کو، قمر اسے ایک روٹی دے دو۔ قمر نے کہا جاری آقا روٹی جو ہے وہ صدا پر محمد علی کہا روٹی جو ہے وہ توشے دان میں ہے، اس کو کہاں تلاش کرو؟ کہا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماما توشے دان کے دے لو۔ کہا یاری توشے دان جو ہے بہت سے سامانوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو کہاں تلاش کرو؟ کہا پورا سامان دے لو۔ پھر کہا کہ سامان جو ہے وہ اونٹ پر لگا ہوا ہے، کہاں تلاش کروں؟ کہا قمر پانا اونٹ کے لے لو۔ پھر قمر آئے کہ مولا اونٹ جو ہے قطار میں کھڑا ہوا ہے، میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ کہا قمر پوری قطار اونٹوں کی دے لو۔ عزیزان گرامی ایک روٹی کے عوض سائل کو پوری قطار اونٹوں کی بخشی، ایسی سخاوت آپ کو کائنات میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اور ہوا کیا، جب اونٹوں کی قطار دے دی تو جلدی سے اونٹ کی مہار چھوڑ کر دور کھڑے ہو گئے۔ علی نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا آج آپ کی سخاوت جو ہے بڑے جوش پر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ قطار کے ساتھ ساتھ آپ کو قمر کو دور نہیں لگا، مجھے آپ کا ایسا آقا کہاں نصیب ہوگا؟ سلام پڑھے محمد علی۔ آئے واقعی ہدایت جو ہے بہت سی کتابوں میں، کل میں اس کا جو ہے باقاعدہ آپ کو ریفرنس بھی دوں گا کہ یہ کس کس نے اس پر کہا گیا ہے، بڑے جب بھی ہوں امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب یہ انگوٹھی دے دی تو اب خطی مرتبہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحن مسجد میں آئے اور اپنے چہرے کو آسمان کی جانب بند کیا، کہا پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا، میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کیا سوال کیا تھا؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد في ازري واشركه في امري۔ پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تو جانتا ہوں لیکن میرے سینے کو مشاہدہ کر دے، میرے سینے کو مشاہدہ کر دے، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر قرار دے۔ ہارون اخی، وہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا وزیر قرار دے۔ اشدد فی ازری، اور اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے بھائی کو میرے امر نبوت میں میرا شریک قرار دے تاکہ ہم دونوں تیری تسبیح و تحلیل کثرت سے کر سکیں۔ اب ابو ذر
ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اب ختمی مرتبہ نے کہا کہ میں محمد تیرا نبی، میں محمد تیرا نبی، تیرا برگزیدہ بندہ، تجھ سے میں بھی سوال کرتا ہوں، میں بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے سینے کو مشاہدہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میرے بھائی علی کو میرا شریک احسان کر، اس کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر۔ ابو ذر غفاری فرماتے ختمی مرتبت کے دعائیہ کلمات ابھی ختم نہ ہونے پائے تھے کہ جبریل نازل ہوئے اور کہا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وقوم باقی ومن یتول اللہ والرسول والذین آمنوا الذین ان حزب اللہ هم الغالبون۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینے کی مسجد میں اصحاب رسول میں سے بہت سے منافقین جمع ہو گئے اور انہوں نے اس آیت کا تذکرہ کیا کیونکہ اس کے راوی خود حضرت غفاری ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا ٹھیک ہے آیت تو نازل ہوئی ہے، کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرتے ہیں کہ اگر اس آیت کا انکار کرتے ہیں تو قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا، اور اگر اقرار کرتے ہیں تو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ ابو طالب کے فرزند کی ہم پر برتری حاصل ہو جائے گی، لہذا پھر کیا کیا جائے؟ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ختمی مرتبت جو ہے اور و فعل میں سچے صادق ہے، اور و فعل میں صادق ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ فی الحال جو ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کر لیتے ہیں، لیکن دل سے نہیں، صرف زبان سے۔ لیکن جب وہ کوئی حکم دیں گے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، جب کوئی حکم دیں گے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ابھی یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جبریل ابھی پھر آیت لے کر آ رہے، اور یہ آیت ہے سورہ نحل 14واں پارہ، آیت کا نشان ہے 83، جس میں ہے صلوات محمد۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں آیت کو جو ہے علی کی ولایت کو نعمت قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ علی ابن ابراہیم نے چھٹے امام سے روایت نقل کی ہے کہ اس آیت میں نعمت سے مراد جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہے، جو یہ سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی انکار کر رہے ہیں، اور جو علی کی ولایت کا اقرار کرے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ بس آج کی حد تک میں یہیں پر احترام کروں گا، کل اس کے آگے میں اپنے جو سلسلہ کلام کو جاری رکھوں گا۔ آج تقریر مجھے کرنی ہے، تو ابھی جیسے کہ ذاکر اول نے سوسخانی میں قافلے کی روانگی کا تذکرہ کیا کربلا سے، بس ایسا ہی رہے جب یہ قافلہ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئے تو عمر سعد کے حکم سے یزیدی لشکر نے آل رسول کو بھیج دیا، بے قلاوہ ان کو محمل لے کر آئے، 4 اور ناچار رسول زادیاں ناقے پر سوار ہوئی، اور ہمارے بیمار امام سید سجاد ایک تو آپ بیماری کی حالت میں، حالت رشی میں، دوسرے باپ
بھائی بیٹا چچا بھانجوں کا صدمہ، اس وجہ سے آپ کی حالت جو غیر ہو گئی. لیکن جناب زینب نے تمام بیویوں کو ناقے پر سوار کیا، ایک ایک بیویوں کو سوار کیا. جب تمام بیویاں سوار ہو گئی خود تنہا رہ گئی تو آپ نے ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کیا. عباس ارے بہن کو مدینے سے کس شان سے سوار کیا ہے، سواری کا اہتمام کیا تھا، ارے پردے کا انتظام کیا تھا. آج تم دیکھو کہ تمہاری بہن کس حالت میں کھڑی ہے، تمہاری شہزادی کس حالت میں کھڑی ہے، سر پر رضا نہیں جناب زینب نے مقتول کا رخ کیا. کہا بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر ذرا دیکھو ارے تمہاری پھوپھی کس حالت میں ہے، سر پر رضا نہیں بات نکلے. اس وقت ان بیویوں کا عالم یہ تھا کہ ہر بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاتے. سید سجاد بیمار امام ناقے پر سوار نہیں ہو سکتے. شبر ملعون نے آپ کو تاجداری سے تکلیف پہنچائی، ناقے پر بیٹھے سنبھل کر بیٹھ نہیں سکتے تھے تو شبر ملعون نے آپ کے پاؤں کو ناقے کی پیٹ سے باندھ دیا. یہ قافلہ چلا کوفے کی جانب. جیسے ہی یہ قافلہ مقتل کی جانب پڑا سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسم لرزنے لگا. قریب تھا کہ آپ گروہ کا سنسنی سے پرواز بھیجا، جناب زینب بنے گا فوراً اپنے آپ کو ناقے سے ملا دیا. کہا بیٹا سید سجاد، ارے بیٹا سید سجاد یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھتے نہیں، ارے بابا کا لاشا میرے گوروں کا پھل پڑا. کہا پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں کہ بیٹا موجود ہے، باپ کا لاشا میرے گوروں کا پھل پڑا. ایک مرتبہ جناب زینب نے فریاد کرنا شروع کی، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، جن پر ملائکہ آسمان سے درود و سلام بھیجتے تھے، دل کی آگ کا حسین خاک اور خون میں رلتا ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے. اور آپ کی بیٹیاں، آپ کی نوازیاں بے مقنا اجاگر ہے، آپ کی اولاد آج مقتول ہے. ارے جناب زینب کا مرثیہ سن کر، جناب زینب کا مرثیہ سن کر صحرا کے جانور رونے لگے، درخت آپس میں ٹکرانے لگے، درخت آپس میں ٹکرانے لگے. غرض یہ قافلہ ظلم تشدد سے یہ قافلہ آگے بڑھا اور شہداء کی لاشیں جو کربلا کی زمین پر میرے تو گورے کفن پڑی ہوئی. چند دنوں کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے قبیلہ بنی اسد دکھا کر ان کو دفن کیا. اور جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، جیسے ہی جناب زینب کو کوفے کا صدر دروازہ لگایا، فوراً ہاتھ کو بابا کا زمانہ یاد آ گیا کہ میرا بابا کبھی شہر کا بادشاہ تھا اور میں شہر کی شہر. کہا میں اس دروازے سے ہرگز نہیں جاؤں گی، کہا میں اس دروازے سے ہرگز نہیں جاؤں گی. شبر ملعون آیا تازیہ دے لے. کہا شہر زینب اب تم اس شہر کی شہزادی نہیں، ہماری قیدی ہو، ہماری قیدی ہے، تمہیں اسی دروازے سے داخل ہوگا، تمہیں اسی دروازے سے داخل ہوگا. روایت دے وہ اسی استر میں جناب زینب کی گود میں ایک 3 سال کی بچی بیٹھی ہوئی. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ کوئی سارے نبی گزرے. کہا سارے نبی گزرے. کہا ان کا کوئی ناکا بھی تھا. کہا اس کا کوئی بچہ بھی تھا. کہا جب اس ظالم قوم نے اس ناکے کو ذبح کر دیا تو اس اونٹی کے بچے نے پہاڑ پر چڑھ کر خدا سے فریاد کی، پروردگار عالم نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر دیا. کہا پھوپھی اماں کیا میں ناکے سارے سے کیا میں ناکے سارے سے کروں؟ میں یہ خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں تاکہ یہ ظالم کو سمجھ لے. بس جناب سکینہ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ نو کے نیزے پر امام پر سر تھا. آواز آئی کیا یہ زینب، ارے میری بہن زینب، ارے میری بہن زینب پر دعا نہ کرنا، ارے اسی راستے سے مگر جاؤ، پروردگار تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا. حسین کی آواز سن کر جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی، جیسی تمہاری مرضی. بس جو ہی کوفے کے دروازے پر پہنچا ایک لاش بے سر نظر آئی. آواز آئی کہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. ارے بنت رسول آپ پر ہمارا سلام ہو، ارے فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام ہو. جناب زینب نے فرمایا ارے بھائی مسلم، ارے بھائی مسلم، بہن کس طرح سلام جواب دے. کاش تم دیکھتے ارے تمہاری بہن کے دونوں ہاتھ پشت سے بنے ہوئے
اس مختصر سی روایت کو قبول فرما اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق فرما پروردگار جہاں کہیں بھی مومنات ہوئے زمین پر آباد ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی محفوظ فرما جو مومن طالب علم میں شہید ہیں ان کے درجات بلندی عطا فرما جو زخمی ہیں انہیں جلد شفاعت عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے مرحومین کے درجات بلندی عطا فرما قائم آل محمد کے زور میں تعریف فرما ہمارا شمار ان کے عوام انسان فرما اور اس گھر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم حرم کے کربلا